آج کے دور میں جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو واقعی میں دین مان لیں۔ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم واقعی میں مان لیں کہ اسلام دین ہے ہمارا۔ آپ کو سن کر شاید حیرت ہو رہی ہوگی کہ اسلام ہی ہمارا دین ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اور پھر فرما رہے ہیں ایمان لے آؤ۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، یہ تعبیر نہیں ہے قرآن کی۔ قرآن کی تعبیر ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ بہت سے ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو سرسری مومن ہوتے ہیں، زبانی کلامی حد تک مومن ہوتے ہیں، صحیح مومن نہیں ہوتے۔ اسلام کو دین ماننے کا کیا مطلب؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے سر جھکا دینا۔ اسلام کا لفظی مطلب ہے سر جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا فلما اسلم، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے، اسلام کا مطلب جو ان دونوں نے سر جھکا دیا۔ مسلم کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اس کو کہتے ہیں مسلم۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے آج کے معاشرے کا کہ ہم میں سے ہر طبقے نے، ہر کمیونٹی نے، ہر برادری نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ہم دین کی بات کو اس حد تک، اس وقت تک تسلیم کرتے ہیں جب تک اس سے میرے کوئی جذبات ہٹ نہ ہو رہے ہوں، جب تک مجھے کوئی اٹیک محسوس نہ ہو رہا ہو کہ یار یہ تو میرے کسی کام پہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ تو میرے کسی نظریے پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ میں تو اس چیز کو جائز سمجھتا تھا، آج مفتی صاحب سے سنا کہ یہ تو ناجائز ہے۔ میں تو اس چیز کو ناجائز سمجھتا تھا، آج پتہ چلا کہ یہ تو جائز ہے۔ یہ اصل امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر ایک چیز کو آپ پہلے ناجائز سمجھتے تھے کسی بھی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، لیکن آج پتہ چل گیا کہ بھائی یہ چیز ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ تو مسلمان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں جب شریعت میں جائز ہے تو جائز ہے۔ بھائی میں کون ہوتا ہوں کہ ایک جائز چیز کو ناجائز قرار دوں؟ یہی معاملہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جائز سمجھ رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ناجائز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں تھوڑا دوسرے انداز میں، مثال کے طور پر جو شوہر ہے اس کو اسلام کی وہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں جس میں شوہر کے حقوق بیان ہوئے ہیں، اور جو بیوی ہے اس کو اسلام کی وہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں جس میں بیوی کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ جب شوہر کو آپ بیوی کے حقوق بتائیں گے اور بیوی کو شوہر کے حقوق بتائیں گے تو بہت سی جگہوں پر دونوں کو تکلیف ہوگی، دونوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے کہ جب میری شادی ہوئی تو 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں نا، تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا حنیف عبد المجید صاحب کی کتاب ہے
تحفہ دلہا اور تحفہ دلہن، کہ دلہن کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے، دولہا کو کیا کرنا چاہیے اس پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جب میری شادی ہوئی تو میں نے تحفہ دلہن خریدی، دلہا نے تحفہ دلہن خریدی، مقصد یہ تھا کہ اس میں ساری باتیں لکھی ہوں گی کہ شوہر کا ایسے خیال رکھنا، شوہر کی ایسے بات ماننا، شوہر کی ایسی خدمت کرنا۔ اور کہا میرے ذہن میں تھا کہ جب پہلی رات ہوگی تو جا کے اہلیہ کو بتاؤں گا کہ بھائی یہ کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، تم بھی پڑھو۔ تو کہا جب میں پہلی رات بیوی کے پاس گیا، اس کے پاس تحفہ دلہا پڑی ہوئی تھی، اس کے پاس تحفہ دلہا پڑی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ کتاب پڑھیں آپ۔ تو پتہ چلا کہ یہ تحفہ دلہن ان کو پڑھوانا چاہ رہے تھے، وہ تحفہ دلہن ان کو پڑھوانا چاہ رہے تھے۔ کوئی والد ہے، اس کو وہ ساری آیتیں حدیثیں اچھی لگتی ہیں جس میں والد کے حقوق بیان ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ اولاد کے یہ حقوق ہیں، اگر اولاد پہ یہ ظلم کرو گے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کے والد ہیں، اللہ کے والد نہیں ہیں آپ، لم یلد ولم یولد، اللہ کے بندے ہیں آپ، اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، آپ کے بچے سے بھی پوچھے گا۔ تو اب وہ باتیں، وہ آیتیں، وہ حدیثیں والد کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ آیتیں حدیثیں جن میں اولاد کے حقوق ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ یہی معاملہ آپ ساس بہو کا لے لیں کہ کوئی ایسی آیتیں حدیثیں آپ سنائیں کہ ساس کا یہ حق ہے اور ساس کا ایسا احترام کرنا چاہیے اور ساس کی ایسی خدمت کرنی چاہیے، تو ساس کہے گی کہ دیکھو اسلام کتنا بہترین دین ہے۔ لیکن اسی ساس کو اگر آپ بتائیں کہ بہو کے بارے میں قرآن حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہو کا آپ نے اس طرح خیال رکھنا ہے اور بہو کے ساتھ اس طرح شفقت سے پیش آنا ہے اور بہو کو بیٹی کی طرح رکھنا ہے، یہ باتیں ساس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ جو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنی اپنی مرضی کا دین چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ساس کے لیے بھی ہے، وہ بہو کے لیے بھی ہے، وہ سسر کے لیے بھی ہے، داماد کے لیے بھی ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، شوہر کے لیے بھی ہے، بیوی کے لیے بھی ہے، سب کے لیے وہی اسلام ہے۔ اپنے معاملے میں اپنے حقوق کی جب بات آتی ہے، سب کو آیتیں بھی یاد ہوتی ہیں، حدیثیں بھی یاد ہوتی ہیں، مفتی صاحب کے بیانات بھی یاد ہوتے ہیں، اور جب دوسرے کا حق دینے کی باری آتی ہے تو کوئی آیت کوئی حدیث یاد نہیں رہتی۔